खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी, सिटी रिपोर्टर और न्यूज़ साहिवाल। मरकजी इमाम बारगाह कसरे बतूर 10 मुहर्रम हराम के जुलजना की बरामदगी हो गई है। 10 मुहर्रम के सिलसिला में साहिवाल में 183 के तादाद में जुलूस हैं और तकरीबन 235 मजालिस मुनक़िद हो रही हैं, जिनकी सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस साहिवाल ने भरपूर इंतजाम किए हुए हैं। अज़ादारों के लिए सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस अफसरान की तादाद 7,000 से ज़ायद है। खबर शामिल करते हैं रहीम मियां खां से। हमारे नुमाइंदा सरदार जामलब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम मियां खां में यौम अशूरा का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह लंगर हुसैनी से बरामद हुआ है। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों की जानिब गामजन है। मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। नवाज़े रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाजवाल कुर्बानी पर नोहा खुना है। यौम अशूरा के मौका पर अकीदतमंद शहदाए करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंजीर ज़नी मातमदारी करके पुरसा देते हुए मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह लंगर हुसैनी से बरामद हुआ है, जो अपने रवायती रास्तों की तरफ गामजन है। जुलूस में शिबिया जुलजना, अलम अब्बास, ताबूत, पंघूड़ा, अली असगर बरामद किया गया। आज जिला भर में 72 जुलूस और 24 मजालिस बर्पा हुई। जिला भर में जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 2400 पुलिस अफसरान और पुलिस के एहलकार तैनात किए गए हैं। शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर नाकाबंदी की गई। ऊंची इमारतों, जुलूस के रूट्स पर पुलिस के एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। रहीम मियां खां की इमाम बारगाहें हैदरी ट्रस्ट इमाम बारगाह, आस्ताना महमूद शाह बुखारी हुसैनी इमाम बारगाह, कसरे मेहदी इमाम बारगाह के जुलूस अपने मुकर्रर टाइम 7 बजे इख्तिताम पजीर होंगे। सिक्योरिटी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह फुल प्रूफ सिक्योरिटी हमें दी गई है। हमें ये महसूस हो रहा है कि हम अपने घर में कोऑर्डिनेशन की तरह जैसे घर के फ़र्ज कोऑर्डिनेशन करते हैं, इंतज़ामिया भी हमारे साथ ऐसे मिलजुल के चल रही है, ठीक है। और उनके बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं। हम उनके को खिराज तहसीन पेश करते हैं, DSP साहब को, DPO साहब को, DC साहब को और AC साहब के तो खुसूसी शफ़क़त है कि उन्होंने रूट मुकम्मल करवाया और जो पैचअप थे वो मुकम्मल करवाए। जी, जुलूस हमारा यहाँ से 3:30 बजे रवाना होगा और इख्तिताम जो है वो तकिया लाल फ़कीर 7:30 बजे इख्तिताम पजीर होगा। हम तमाम के मशकूर हैं और आपकी पूरी टीम के लिए दुआ गो हैं कि आपको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो आप कवरेज दे रहे हैं, अल्लाह ताला आपको भी मौला के सदक़े, आज की उनकी कुर्बानी के सदक़े आपके तमाम मसाइल हल फरमाए। खान बेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक दीगर शहरों की तरह खान बेला में भी 10 मुहर्रम हराम यौम अशूर नहायत एहतराम से मनाया जा रहा है। जुलजना और अलम के मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद हुआ, जो अपने रवायती रास्तों पर रवां दवा हैं। जुलूस में अज़ादारान की बड़ी तादाद शरीक। अज़ादारान इमाम हुसैन नोहा ख्वानी पर ज़बरदस्त सीना को भी कर रहे हैं। अज़ादारान हुसैन खान बेला पुरानी बाजार में नमाज ज़हरैन अदा करने के बाद जंजीर ज़नी करेंगे। तमाम नमाज असर मिलाद चौक खान बेला अदा करेंगे। ज़ायरीन के लिए ताजरों और शहरियों ने जगह जगह पानी, दूध और शरबत की सबीलें लगाई हैं। जुलूस की सिक्योरिटी पर पुलिस और रेंजर के दस्ते तैनात किए गए हैं। पुलिस की जानिब से जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के रास्तों पर कायम, जबकि जुलूस रूट से मलहका रास्ते खारदार तारों और कंटेनर लगाकर ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर सील किए हुए हैं। यौम अशूरा का मरकजी जुलूस शाम 7 बजे वापस अपने मुकाम पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। खबर शामिल करते हैं मियां चनू से। हमारे तहसील रिपोर्टर राना मोहम्मद इशफाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक यौम अशूरा का मरकजी जुलूस बरामद। मियां चनू नवाज़े रसूल इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन और इनके रफ़्क़ा की शहादत को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए यौम अशूरा का मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह कसर और तालिब से बरामद हुआ, जो अपने रवायती रास्तों पर रवां दवा है। जुलूस में शामिल सैकड़ों अज़ादार सीना को भी जंजीर ज़नी और नोहा ख्वानी कर रहे हैं। मरकजी जुलूस बाद अज़ा नमाज मग़रिब करबला पीर मन्नू जाकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के तमाम रूट्स को मुकम्मल तौर पर टेंटिंग करके सील किया गया है। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। जुलूस में शरीक होने वालों को मुकम्मल तलाशी के बाद इजाज़त दी जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर रमीज़ ज़फ़र, DSP नासिर अली साकिब, SHOs पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एलीट फोर्स, पेट्रोलिंग पुलिस, रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत, बल्दिया समेत दीगर महकमा जात ड्यूटी पर तैनात हैं। जुलूस के रास्तों पर लंगरो न्याज, दूध और मीठे पानी की सबीलों का एहतमाम किया गया है। खबर शामिल करते हैं डस्का से। यौम अशूरा के सिलसिला में अलम, ताज़िया और शिबिया जुलजना का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया
گردیزی ڈسکا قلعہ سے برآمد ہوا۔ عزاداروں نے ماتم اور زنجیر زنی کی جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا رات کے واپس اختتام پذیر ہوگا۔ اس موقع پر انتظامیہ کی طرف سے جلوسوں کے راستوں پر سخت سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ مزید جانتے ہیں ڈسکا سے نوید احمد کی اس رپورٹ میں۔ ڈسکا میں یوم عاشوراء کے سلسلہ میں علم تعزیہ شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ گردیزی ڈسکا قلعہ سے برآمد ہوا۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا فاطمہ کے لال کے عزاداری اور ماتم کرتے ہوئے نسبت روڈ پر پہنچا تو عزاداروں نے گورنمنٹ ہائی اسکول میں نماز ظہران ادا کی۔ بعد ازاں مرکزی جلوس پسرور روڈ چوک پہنچا تو امام بارگاہ در امام حسین سے آنے والا ماتمی جلوس بھی مرکزی جلوس میں شامل ہو گیا۔ جلوس عزادار جب میلا چوک میں پہنچا تو علماء اکرام اور ذاکرین نے شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی اسلام کے لیے لازوال قربانیوں پر روشنی ڈالی۔ لا چوک میں شبیہ ذوالجناح برآمد ہوا تو ہر طرف یا حسین کی صدائیں بلند ہوئی اور عزاداروں نے زنجیر زنی کی۔ اس موقع پر انتظامیہ کی طرف سے جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی کڑے انتظامات کیے گئے۔ جلوس کے راستوں کو سیل کرنے کے علاوہ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے جلوس کی مانیٹرنگ بھی کی گئی، جبکہ عزاداروں کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے میڈیکل کیمپ بھی لگائے گئے۔ مرکزی جلوس اپنے سابق روایتی راستوں سے ہوتا ہوا واپس ڈسکا قلعہ امام بارگاہ حسینیہ گردیزی پر اختتام پذیر ہوگا، جہاں پر شام غریباں برپا ہوگی۔ خبر شامل کرتے ہیں فاروق آباد سے۔ یوم عاشوراء کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد۔ جلوس میں سینکڑوں عزاداران حسین نے شرکت کی۔ جلوس کے داخلی اور خارجی راستوں کو خاردار تارے لگا کر بند کیا گیا۔ چھوٹے بڑے جلوس بھی مرکزی جلوس میں شامل ہو رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں راشد جدران کی اس رپورٹ میں۔ فاروق آباد یوم عاشوراء کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا منزل کی طرف رواں ہے۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ جلوس کی مانیٹرنگ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے کی جا رہی ہے تاکہ مشکوک اشخاص پر کڑی نظر رکھی جا سکے۔ جلوس میں محکمہ ہیلتھ ریسکیو 1122 میونسپل کمیٹی کے افسران اور ملازمین بھی اپنے فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انشاءاللہ العزیز 10 دن سے سیکورٹی اتنی زبردست لگائی ہوئی ہے کہ ہر طرف آرام سکون ہے، کوئی نقص نہیں پڑا اس سیکورٹی میں۔ یہاں رینجر پولیس صبح شام امن کمیٹی ساتھ مل کے انشاءاللہ العزیز مکمل طور پر حفاظتی اقدام کیے ہیں اور کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بڑے پرسکون طریقے سے سب آ رہے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے امن کا۔ السلام علیکم۔ ہری پور کی معروف دینی درسگاہ دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ میں شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے اور شہدائے کربلا کے ساتھ اظہار ہمدردی اور یکجہتی کے حوالے سے تعزیتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء، علماء کرام، مدرسہ اعضاء اور میڈیا نمائندگان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مزید تفصیلات نمائندہ ہری پور ناصر امین کی اس رپورٹ میں۔ یوم عاشوراء کے موقع پر ہری پور مدرسہ اسلامیہ رحمانیہ دارالعلوم میں شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں اور امام حسن و حسین کی شان اقدس کو بیان کیا گیا۔ اس موقع پر شرکاء نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شان حسنین کریمین کو اللہ تعالیٰ نے بلند و عرفہ مقام عطا کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، حسین کو جناب والا رسول نے فرمایا کہ میں سخاوت بھی عطا فرماتا ہوں۔ یہ حسین سخی تھے، عبادت میں بھی باکمال، سخاوت میں جناب حسین بھی باکمال۔ کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ جو ایک تذبذب ہے جس مشکل اور کٹھن وقت سے اس وقت دین اسلام اور امت مسلمہ گزر رہی ہے، اس کا ہم حل تلاش کر سکتے ہیں۔ اور میرا یہ حضور خواجہ خواجگان خواجہ عبدالرحمن چولوی رحمۃ اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے، ان کے گلستان سے یہ میرا ایک میسج ہے کہ حسینیت نہ صرف ایک رستہ ہے، نہ صرف ایک طریق ہے، بلکہ یہ ایک فلسفہ ہے۔ یہ اسلام کی سربلندی اور اسلام کے عزت اور وقار کا معاملہ ہے۔ کسی بھی طرح کا کوئی ظلم ہے جو آپ کو معاشرے میں نظر آتا ہے، اگر اس کے خلاف ہم آواز بلند کرتے ہیں تو ہم اس حسینیت کے راستے پہ مزید ثابت قدم ہوتے ہیں۔
حسنین کریمین پر یوم عاشورہ کے دن وہ ظلم عظیم ڈھائے گئے جن کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے اور اسلام ہر کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہم سب کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، علماء کا بیان کرنا، ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ شریف سے رپورٹ کریں نظام الدین گھمبیر۔ پورے ملک کی طرح شہر قلندر لال شہباز کی نگری میں بھی 10 محرم یوم عاشورہ کے سلسلہ میں عزاداری 10 محرم الحرام کے شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قدیم حسینی امام بارگاہ سے 2 ماتمی جلوس نکالے گئے۔ مرکزی ماتمی جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا سید ثابت علی شاہ چوک کربلا پر اختتام پذیر ہوا۔ ماتمی جلوس کے روٹ پر مومنین نے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے فوارے لگائے اور نیاز سے لنگر تقسیم کیا۔ ماتمی جلوس میں سینوں پر زنجیریں باندھے عزادار اونچی آواز میں یا حسین سلام یا حسین کا ماتم کرتے ہیں۔ محرم کے 10ویں مہینے میں ماتمی جلوسوں سے قبل میونسپل کمیٹی کے چیئرمین سید شہزاد حیدر شاہ نے صفائی کے بہترین انتظامات کیے۔ عزاداروں کی طرف سے ان کی تعریفیں کی۔ سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر معین الدین صدیقی نے صحت کی سہولیات فراہم کی۔ مرکزی ماتمی جلوس کے دوران نیٹ ورک بند کر دیا گیا۔ ماتمی جلوس کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات تھے۔ پولیس افسران کے ساتھ ساتھ رینجرز کے اہلکار ڈیوٹی پر موجود تھے۔ مرید کے 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا مرکزی ماتمی جلوس مرکزی امام بارگاہ ریلوے اسٹیشن سے برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا امام بارگاہ عقب تھانہ سٹی اختتام پذیر ہوگا۔ اس حوالے سے تفصیلات بھی جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ ملک سلمان سے۔ جی ملک سلمان، کیا اپڈیٹ ہیں آپ کے پاس؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم اور آئی جی کی ہدایت پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ڈی پی او ہزار نواز مروت کی ہدایت پر پولیس نے جی ٹی روڈ پر فلیگ مارچ کیا۔ ذوالجناح کے جلوس کے سلسلہ میں تمام کاروباری ادارے بند رہے، گلیاں بازار سیل کیے گئے، چھتوں پر خصوصی سنائپر تعینات کیے گئے۔ ہم بم ڈسپوزل اسکواڈ، ریسکیو 112 کے ادارے ساتھ الرٹ رہے۔ خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے۔ سمندری 10 محرم الحرام شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس چکی بازار حیدری چوک سے برآمد ہو چکا۔ جلوس اپنی منزل کی طرف رواں ہے۔ شعیب اکرم چیئرمین کرائم کنٹرول پاکستان ہیومن رائٹس نے اپنی ٹیم کے ہمراہ سیکیورٹی انتظامات کا مکمل جائزہ لیا۔ سیکیورٹی کے انتظامات کو فل پروف قرار دیا۔ سمندری دوران جلوس عزاداران نوحہ خوانی سینہ کو بھی زنجیر زنی بھی کر رہے ہیں۔ جلوس کے راستوں اور مجالس کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ شعیب اکرم چیئرمین کرائم کنٹرول سیل پاکستان ہیومن رائٹس نے سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے سیکیورٹی فل پروف قرار دیا۔ میڈیا پریس کلب سمندری کے صدر سہیل سرور اور جنرل سیکریٹری وقاص جمیل اور اراکین جلوس کو کوریج دینے میں مصروف ہیں۔ شہر کے داخلی و خارجی راستوں کو خاردار تاروں سے بند کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین کرائم کنٹرول پاکستان ہیومن رائٹس شعیب اکرم کے مطابق کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پنجاب پولیس اور ایلیٹ فورس کے جوان بھی ہمہ وقت تیار ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے جلوس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ جلوس کے راستوں پر عزاداران کے لیے سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں۔ ریسکیو 112 وابٹا میونسپل کمیٹی کا عملہ اور میڈیکل کی ٹیمیں بھی ڈیوٹی کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ جلوس گوجرا روڈ امام بارگاہ در عباس پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے۔ ڈی پی او حسن افضل کی ہدایات پر 10 محرم الحرام یوم عاشورہ پر ڈیرہ غازی خان پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات عمل میں لائے گئے ہیں۔ ڈی پی او حسن افضل نے روٹ جلوس کا خود وزٹ کر کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ضلع بھر میں 117 جلوس کیٹیگری اے، کیٹیگری بی 46 جبکہ کیٹیگری سی کے 63 جلوس برآمد ہوں گے۔ ضلع بھر میں 89 مجالس منعقد ہوں گی۔ کیٹیگری اے کی 18 جبکہ کیٹیگری بی 44 اور سی کی 27 مجالس منعقد ہوں گی۔ تمام جلوسوں اور مجالس پر پولیس کے 2800 سے زائد پولیس افسران اور جوان اور والنٹیئرز ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے۔ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک پلان بھی مرتب کیا گیا ہے۔ پکچ اور ناکہ بندی ڈیوٹی پر ٹریفک پولیس بھی تعینات کی گئی ہے، جو ٹریفک کے بہاؤ کو قائم دائم رکھے گی۔ جلوس اور مجالس میں داخل ہونے والے ہر شخص کی مکمل تلاشی لینے کے بعد داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ جلوس کے ارد گرد راستوں کو خاردار تاروں سے کور کیا گیا ہے۔ جلوس روٹس کی چھتوں پر سنائپرز تعینات کیے گئے ہیں۔ ایلیٹ کے الرٹ دستے مسلسل گشت کنار رہیں گے۔ لیڈیز پولیس کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔
मुल्क भर की तरह काली की मंडी में भी योम आशूर मजहबी अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। योम आशूर का मरकजी जुलूस अमाम बारगाह गुलशन ज़हरा से बरामद हुआ। शुरका के लिए दूध और पानी की सबीलें लगाई गई हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात हैं। काली की मंडी में भी 10 मुहर्रमुल हराम मजहबी अकीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। योम आशूर का मरकजी जुलूस हस्ब रवायत इमाम बारगाह गुलशन ज़हरा से बरामद होकर वहीं इख्तिताम पजीर हो गया। रेस्क्यू 1112 के बाइक राइडर भी मौजूद थे जो फौरी तिबी इमदाद के लिए अलर्ट थे। इस मौके पर SHO पुलिस थाना काली की मंडी की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए। मजलिस के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस के जवान तैनात थे जबकि छतों पर भी स्नाइपर खड़े किए गए। इस मौके पर SHO का कहना था, जी सिक्योरिटी के हवाले से ये लखी शाह गांव है, इलाका थाना काले की मंडी में। इसमें ये आज 10 मुहर्रम हराम के प्रोग्राम है, जुलूस वगैरह है, मजलिस वगैरह है। इस पे हमने अपनी सिक्योरिटी फुल प्रूफ का अरेंज किया हुआ है। छतों पे भी हमने ड्यूटी लगाई हुई है और जितने ये एंट्रेंस पॉइंट हैं इनके दाखिली रास्ते जितने हैं उनको हमने सील किया हुआ है और सर्च करके कोई बंदा भी बगैर सर्च के अंदर नहीं जा सकता। वॉलंटियर्स भी हैं हमारे पास साथ और हमारी पुलिस जो है सिक्योरिटी वो भी है। लेडीज़ पुलिस भी है हमारे साथ। लेडीज़ की तरफ लेडीज़ वॉलंटियर और लेडीज़ पुलिस है। जेंट्स की तरफ हमारी पुलिस है थाना काले की मंडी की और इनके वॉलंटियर्स भी साथ हैं। और इंशाल्लाह ताला हम अपनी मुकम्मल तवानाई जो है वो खर्च करके पूरी कोशिश करके हम इंशाल्लाह ताला सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ये जब तक ये प्रोग्राम मजलिस जुलूस का इख्तिताम नहीं होगा, लोग अपने अपने घरों को नहीं चले जाते, ये मेरी तमाम सिक्योरिटी इसी तरह अलर्ट रहेगी। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अमेरिका के नैब सदर और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के फोकल पर्सन और चेयरमैन आज़ाद प्रेस क्लब नारोवाल चौधरी सफ्तर हुमायूं कुरैशी ने ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है। सहाफ़ी का काम है सच लिखना और सच को अवाम के सामने लाना। सफ्तर हुमायूं ने कहा कि हमारे मुल्क की फ़ौज मजबूत है तो पाकिस्तान मजबूत है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, जानते हैं हाफिज़ अब्बास हैदर से। जी हाफिज़ अब्बास। जी बिल्कुल जी, इस टाइम हम मौजूद हैं नारोवाल के एक निजी रेस्टोरेंट में जहां हमारे साथ मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट USA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमेरिका और फोकल पर्सन ओवरसीज़ पाकिस्तान USA और चेयरमैन आज़ाद प्रेस क्लब नारोवाल के जो अपना नारोवाल के सपूत चौधरी सफ्तर हुमायूं कुरैशी साहब हैं हमारे साथ। आइए उनसे जानते हैं कि जो आज की तारफ़ी मीटिंग हुई है और नारोवाल की जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से सफ्तर हुमायूं साहब से कुछ पूछते हैं। जी सर। जी सबसे पहले मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है नारोवाल में आके और आज़ाद मीडिया ग्रुप से मिलके जितने भी अहदेदार हैं इनसे मिलके बड़ी खुशी हुई है। और मैं देख के मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि यहाँ जितने भी लोग हैं, ये जितने भी यंग जो आपके एंकर्स हैं, ये पेपर मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और यही मेहनत इसको आगे लेकर जाएंगे तो आपकी रेटिंग भी ज़्यादा होगी और आप सच्चाई जो आवाम तक पहुँचाएँगे, क्योंकि आवाम जो है वो सच सुनना चाहता है और बहुत से ऐसे चैनल हैं जो सच नहीं बताते। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जो यंग लोग हैं और ये आज़ाद प्रेस क्लब है, ये किसी के अंडर नहीं है, ये फिर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सच्चाई को आवाम के सामने लेकर आ रहे हैं, तो मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा, जैसा कि सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुफाहमत का रास्ता अख्तियार किया है और आप भी माशाल्लाह एक आपका जो विज़न है बिलावल भुट्टो साहब का कि मुफाहमत के साथ मुल्क के हालात के लिए काम करना, और आपका भी यही जो विज़न है नारोवाल में जितनी भी सियासी जमातें उनके साथ मिलकर मुफाहमत के साथ नारोवाल के मसाइल के हल के लिए कुछ इक़दाम करना चाहते हैं। अगर कुछ सोच है आपके लिए आपके ज़हन में तो प्लीज़ ज़रा। सबसे पहले कि बिलावल भुट्टो, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने नेशनल असेंबली में ये सबसे क्लियर अभी लास्ट जो मंथ उन्होंने कहा था कि हम किसी को दीवार के साथ लगाना नहीं चाहते, चाहे PTI हो या कोई भी दूसरी जमातें हों। हमारा मकसद उनको दीवार से लगाना नहीं है, हमारा मकसद उनको समझाना है कि आइन में कॉन्स्टिट्यूशन में जो रास्ता है उसको अडॉप्ट करें, बजाय कि हम धड़ेबंदी या हम उसको जो है ना वो दोबारा हम लोगों को इकट्ठा करके जत्थेबंदियों के साथ हम
پارلیمنٹ پر اٹیک کریں یا ہم GHQ پر کریں یا جناب ہے ہمارے جتنے بھی پاکستان کے جو ایلیمنٹس ہیں ان پر اٹیک کریں، ان کی بجائے ہم اسمبلی میں بیٹھ کر یہ معاملہ حل کریں. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس نے کانسٹیٹیوشن کے انڈر رہ کر پارلیمنٹ کی سیاست کی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ہم پاکستان پیپلز پارٹی جو کولیشن پارٹنر ہے PDM کے ساتھ بھی ہے اور جو ہے نا کولیشن پارٹنر بھی ہے، ہمارا مقصد یہی ہے کہ عوام پاکستان میں جو شفاف الیکشن کروانے کا ہمارا مقصد ہے. جتنے ادارے ہیں، الیکشن کمیشن ہو، جوڈیشری ہو یا فوج ہو یا اور اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سلوگن ہے، ہمارا یہ سلوگن یہی ہے کہ ہم ان اداروں کو مضبوط کریں. ادارے مضبوط ہوں گے تو جمہوریت مضبوط ہوگی، جمہوریت مضبوط ہوگی تو شفاف الیکشن ہوں گے، شفاف الیکشن ہوں گے تو ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے گی جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاکستان کو ایک طاقت جو ایشین ٹائگر بنا سکتی ہے. جی، جیسا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے USA پاکستان پیپلز پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ صفدر ہمایوں قریشی صاحب، ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کی ہے اور مفاہمت کے ساتھ پاکستان کے لیے اچھے کام کرنے کا ان کا ایک ویژن ہے بلاول بھٹو زرداری کا. اور ان کا صفدر ہمایوں قریشی کا کہنا تھا کہ نیکسٹ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئے گی اور نارووال کے لیے جو بھی بہترین اقدامات ہو سکیں گے وہ کریں گے. جی، اب خبر شامل کرتے ہیں بنگلہ گوگیرا سے، جہاں پر ہمارے نمائندہ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح بنگلہ گوگیرا میں بھی یوم عاشور مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. یوم عاشور کا مرکزی جلوس قصر آل عمران المعروف عرف کچا امام بارگاہ بنگلہ گوگیرا سے برآمد ہوا. شرکا کے لیے دودھ اور پانی کی سبیلیں لگائی گئی ہیں. اس موقع پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات ہیں. جلوس کی زیر صدارت پیر اطرت حسین زیدی کر رہے ہیں. ہمارے نمائندہ راشد علی وہاں موجود ہیں. جی راشد علی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے. جی بالکل، اس وقت میں قصر آل عمران المعروف عرف کچا امام بارگاہ میں موجود ہوں. ناظرین، آج 10 محرم یوم عاشورہ کا دن ہے. ناظرین، میں اس وقت اس پوائنٹ پہ موجود ہوں جہاں سے تھوڑی دیر میں جلوس برآمد ہوگا. ناظرین، بنگلہ گوگیرا میں 2 جلوس برآمد ہوتے ہیں. ایک قصر آل عمران المعروف عرف کچا امام بارگاہ سے، دوسرا جلوس دربار الحسین سے برآمد ہوتا ہے. دونوں جلوس ناظرین مین بازار میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہاں پہ مجلس ہوتی ہے اور مجلس ہونے کے فوراً بعد دونوں جلوس الگ الگ مقرر راستوں سے ہوتے ہوئے اپنے اپنے امام بارگاہوں میں قیام پذیر ہو جاتے ہیں. ناظرین، اگر پولیس کے حوالے سے بات کریں تو تھانہ گوگیرا کے SHO حافظ اطہر رشید اپنی مکمل نفری دونوں جلوسوں کے ساتھ تعینات کی ہوئی ہے تاکہ امن و امان قائم رہ سکے. اس کے علاوہ اگر ڈاکٹر کے حوالے سے بات کریں تو ڈاکٹر رورل ہیلتھ سینٹر کے انچارج ڈاکٹر ماجد جہانگیر اپنی دونوں جو ٹیمیں ہیں وہ دونوں جلوس کے ساتھ رواں ہیں، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جس جگہ سے جلوس جو رستوں سے گزرے گا وہاں پہ مختلف لوگوں نے پانی کی سبیلیں جو ہیں وہ لگا رکھی ہیں. اس کے علاوہ اگر دیگر بنگلہ گوگیرا اور دیگر علاقے سے خواتین اور مردوں نے اس جلوس میں شرکت کی ہے. جی، خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے. بیورو چیف حافظ عباس حیدر سے پاکستان پیپلز پارٹی امریکہ کے نیب صدر اور اوورسیز پاکستانیوں کی فوکل پرسن اور چیئرمین آزاد پریس کلب ناروال چودھری صفدر ہمایوں قریشی کا ناروال آمد پر آزاد پریس کلب ناروال کے صدر حافظ عباس حیدر اور ان کی ٹیم نے ان کا پھول کی پتیوں سے پرتکلف استقبال کیا. ان کے ہمراہ سرپرست اعلیٰ آزاد پریس کلب ناروال علامہ پیر قاسم محمد یعقوب رضوی اور سرپرست آزاد پریس کلب ناروال حافظ عمران بھٹی بھی تھے. صفدر ہمایوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے. صحافی کا کام ہے سچ لکھنا اور سچ کو عوام کے سامنے لانا ہے. صفدر ہمایوں نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی دفاعی اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کی ہے. ہمارے ملک کی فوج مضبوط ہے تو پاکستان مضبوط ہے. انہوں نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں حافظ عباس حیدر سے. شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آزاد پریس کلب کے صدر ہیں اور میں جناب ڈاکٹر طارق صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور سب سے زیادہ میرے بڑے بھائی شاہ صاحب ہیں جو HD سچ نیوز ان کا شکریہ ادا کرنا. یہ اسپیشلی میں نے ان کو کال کی تھی اور یہ ان کا آنے کا بہت زیادہ شکریہ. یہ سب سے پہلے کہ آج یہ محرم کا یہ مہینہ ہے اور صبح 10ویں محرم ہے. یہ کوئی خوشی کا نہیں، لیکن میں ان کی سب کی محبت سمجھتا ہوں
کہ اس جو مصروفیت کے ٹائم میں یہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے یہ آئے. میں ان سب کا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے عمران بھائی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے SCT کے صدر ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. عاطف بھائی ہیں، یہ پیپل یوتھ ونگ کے جو ہیں یہ صدر ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں پاکستان پیپلز پارٹی USA کی طرف سے میں سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ میرا اپنا شہر ہے. مجھے یہاں آ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور آپ سب لوگوں سے مل کے بھی خوشی ہوئی ہے کہ یہ میرے اپنے شہر کے لوگ ہیں. اور ان کو جب میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے پریس چاہے یہ پیپر میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا، ان سب میں بہت محنت کر کے اپنا نام لیا ہے. اور یہ دیکھیں کہ کتنے چینل ہیں انہوں نے، اپنے یوٹیوبر چینل ہیں، ان میں بھی انہوں نے بہت زیادہ ان کی میں دیکھتا ہوں، ریٹنگ بھی دیکھتا ہوں، چیک کرتا ہوں. تو میں ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسرا جو میں اس وقت جو ملکی جو سیاست ہے، جو ملک کے حالات ہیں، اس پر میں توجہ دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی، یہ دیکھیں ہم اس وقت جو ہے نا PDM کا حصہ تو نہیں، ہم کولیشن پارٹنر ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، انہوں نے ایک ہی پوائنٹ پر پوری سیاست کا جو ہے نا پورے ملک کی سیاست کا ایک رخ بدل کے رکھا تھا. آج جب ہم PDM سے نکلے تھے تو اس وقت ہم نے آصف علی زرداری صاحب نے ان سب کو کہا تھا، چاہے نون لیگ ہے، چاہے مولانا صاحب تھے، یا چاہے جتنے بھی PDM کے اس وقت پارٹی تھی، تو اس وقت ہم نے یہی کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن اور پارلیمنٹ میں رہ کے سیاست کرنا چاہتی ہے. کہ ہمارا ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب قائد عوام کا یہی ویژن تھا. اور اگر آپ بھٹوازم کا ویژن دیکھیں تو یہی ہے، کیونکہ جب انہوں نے وہ آئین دیا تھا تو آئین میں یہی ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کے ذریعے ہی کوئی بھی کانسٹیٹیوشن ہے تو پارلیمنٹ کے ذریعے ہی ہم نے چینج لے کر آنی ہے. تو آج دیکھیں کہ اگر ہم نے اس وقت ہم نے PDM سے نکلے تھے، ہمارا یہی ایجنڈا تھا کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دینا، اور ہم نے پارلیمنٹ میں رہ کر حالات کا اور ملک کو سیدھا کرنا، ملک کی معیشت کو بھی سیدھا کرنا ہے، ملک کی حالات بھی سیدھے کرنے ہیں، انٹرنیشنل لابی جو بھی پاکستان کے جو خلاف ہیں ان کو بھی ساتھ ان بورڈ لے کر آنا ہے. تو یہ دیکھیں کہ اس وقت جنہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تو الحمدللہ PDM اسی ایجنڈے پر آئی ہے، اور انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تو ہم نے کانسٹیٹیوشنل آئینی طریقے سے اس بندے کو پارلیمنٹ سے باہر نکالا ہے. اس میں نہ تو جو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہے، نہ کسی اور چیز کا. ایک آئینی طریقہ تھا، اس کو ہم نے اڈاپٹ کیا، اس پر ہم نے ورک آؤٹ کیا، ساری جتنی بھی جماعتیں تھیں ان بورڈ تھیں، اور ہم نے اس کو باہر نکالا. اور جنہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، میں ان کو پولیٹیشنر نہیں سمجھتا، جو پولیٹیشنر نہیں تھے انہوں کی پوری گیم تھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور ادھر ادھر باہر کی جو لابیوں ان کی وجہ سے تھے. تو انہوں نے جب ان سب نے استعفیٰ دیا، اور ان کا حال دیکھ لیں کہ اس وقت انہوں نے قومی اسمبلی سے بھی استعفیٰ دیا، اور اپنی دو گورنمنٹ جو اس وقت جو دو گورنمنٹ تھیں وہ بھی گوائیں، کسی کے کہنے پر گوائیں، یا سمجھ لیں کہ ان میچور، جو بھی میچور نہیں تھا وہ ڈیسیژن وہ نہیں کیا. تو وہ ان کا حال دیکھ لیں. اور انشاءاللہ جو اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس کا یہی سلوگن ہے، جیسے ہم نے کہا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر، اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا فیڈرل کی فاؤنڈیشن جو ہے نا صوبائی نہیں فیڈرل پارٹی ہے. تو ہمارا یہی ہے کہ ہم مل کے جو دوسری کولیشن پارٹی ہیں ان سے مل کے جو ہے، اگر سب سے پہلے ہمیں اکثریت ملتی ہے الیکشن میں تو ٹھیک ہے، ادروائز ہمارے ساتھ کولیشن پارٹنر ریڈی ہیں جو ہمارے ساتھ انشاءاللہ آنے والی گورنمنٹ میں ہمارا ساتھ دیں گے. تو ملکی حالات، ملکی سیاست اس وقت، ملکی اکانومی جو اس وقت ہے بہت بہت برے طریقے سے ہے. مجھے ابھی ایک اور جو ذمہ داری جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دی ہے، فیڈرل فوکل پرسن کا، جو امریکہ میں مجھے جو ہے نا مقرر کیا گیا، تو اس کا مین ایجنڈا یہی ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے اور ملکی حالات کو ٹھیک کرنا ہے. پاکستان کی اکانومی اس وقت بہت زیادہ ڈپریس ہے، اور اس کو سب سے زیادہ جو ابھی IMF کے بہت میرا خیال ہے کہ جس طرح بلنڈر جو پرائم منسٹر تھا، اس نے بلنڈر کر کے جو IMF کے ساتھ اس نے وہ ایگریمنٹ کو توڑا تھا،
اس کا یہی ہے. آپ دیکھ لیں کسی بینک کے ساتھ آپ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ وائلیشن کرتے ہیں تو وہ بینک دوسری دفعہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کرے گا. تو یہ پی ڈی ایم کی نہیں, یہ کولیشن پاکستان پیپلز پارٹی کی دن رات بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو فارن پالیسی ہے اس کے تحت دیکھیں کہ سارے ملک جو ہیں آئی ایم ایف میں جتنے ملک تھے جو انویسٹر تھے ملک, یہ آئی ایم ایف ایک ملک کا نام نہیں, ایک ادارے کا نام نہیں, اس میں بہت سارے ملک ہیں جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں. جیسے بینکنگ ہے اسی طرح انویسٹمنٹ کر کے وہ دوسرے ملکوں کو لون دیتے ہیں, لو انٹرسٹ ریٹ پر وہ لون دیتے ہیں. تو سیم تھنگ وہ سارے ملک جو تھے وہ ان بورڈ ہوئے, انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا ساتھ دیا کہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ ایگریمنٹ میں وہ سائن کر لے. تو اس میں سب سے زیادہ رول پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. دوسرا ٹھیک ہے جتنے بھی کولیشن پارٹنر ہیں یا پی ڈی ایم ہیں انہوں کا بھی رول ہے. تو یہ ہے کہ آنے والی جو گورنمنٹ ہے اس میں انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی رول ہوگا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہوں گے. میں اس خیالات کا, کیونکہ ہمیں جو مجھے ٹاسک دیا گیا ہے وہ فارن جو ریمیٹنس ہیں پاکستان کے جو فارن جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں اس کو کس لحاظ سے ہم اس کو پاک اور شفاف طریقے سے بینکنگ چینل کے ذریعے سے لے کر آئیں. ابھی میں اسلام آباد میں تھا تو پاکستان اوورسیز کے تحت منسٹری آف اوورسیز کے تحت ہم نے پورا جو ایک سرکولر ہم نے پاکستان جو امبیسیز ہیں نیو یارک میں واشنگٹن ڈی سی میں ہیں تو ہم نے ایک جو سیمینار ہم رکھنے لگے ہیں جو ویسٹرن یونین اور منی گرام اور جتنے بھی فنانشل سینٹر ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ ایک سیمینار ہونے لگا ہے. تو انشاءاللہ میں 2 ویک کے بعد دوبارہ امریکہ جاؤں گا تو وہ اس سیمینار کو ہم کریں گے, ہیڈ کریں گے. اس میں یہی ہے کہ جتنے اوورسیز ہیں ان کے جتنے مسائل ہیں جو جب وہ پیسے بھیجتے ہیں ان میں جتنا انٹرسٹ لگتا ہے یا جتنی فیسیں ہیں اس کو کم کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ ہم فارن ریمیٹنس جو ہے نا پاکستان میں بھیجیں جس سے پاکستان کی اکانومی جو ہے نا اس کو بوسٹ اپ ہو. پاکستان کی جو اکانومی کا 90% جو ہے نا ڈپینڈ جو کرتی ہے وہ فارن ریمیٹنس پر ہوتا ہے. تو جتنے بھی ہیں سعودیہ سے یا دوسرے ملکوں سے ریمیٹنس آتے ہیں اس سے ہمارا زر مبادلہ بھی بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. وہی جو سیکیورٹی ہے اس کی بیس پر ہمیں پاکستان دوسرے جو آئی ایم ایف لون بھی دیتا ہے, اس کی وجہ سے ہی ہم جو اسٹیبل ہوتے ہیں. وہی جو موازنہ کرتے ہیں ہماری جو ہم اپنی جو جی پی آر جو اکانومی کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں اسی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے فارن ریمیٹنس اتنے ہمارے پاس زر مبادلہ ہے. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ پاکستان کو اسٹرانگ کرنا, پاکستان کی اکانومی کو اسٹرانگ کرنا, پاکستان کی پولیٹکس کو اسٹرانگ کرنا. جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں چاہے وہ آرمی ہے, چاہے وہ عدلیہ ہے, چاہے وہ جتنے بھی جوڈیشری ہے یا یہ الیکشن کمیشن, ان کو مضبوط کیا جائے. یہ مضبوط ہوں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے فیئر الیکشن ہو سکتے ہیں. ادروائز جب بھی اگر یہ ادارے مضبوط نہیں ہوں گے تو کل کو دوسری گورنمنٹ آئے گی کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا, یہ ہو گیا تھا, وہ ہو گیا تھا. تو یہ دیکھیں کہ ایک بندے نے پاکستان پیپلز پارٹی میں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ دیکھیں ایک ویژن لے کر چلے ہیں جو نوجوانوں کا ویژن ہے, اور ان کو ہم کیا دے رہے ہیں, ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں کہ برداشت کا پلیٹ فارم, یا دوسرے بھی جتنے نون لیگ ہے یا دوسری پارٹیاں ہیں تو ان کو برداشت کرنا ہے. ان کو اگر کوئی بات ہماری کوئی کسی کا آئیڈیا کوئی کسی کا بٹوازم کے ساتھ نہیں ہے تو پھر بھی اسے برداشت کرنا ہے. لیکن ایک جو ہمارا سابقہ پرائم منسٹر ہے اس کو بہت زیادہ ملک میں جو پذیرائی ہوئی, اس کو بہت زیادہ سنا گیا, بہت زیادہ ینگ جنریشن نے اس کو فالو اپ بھی کیا, سوشل میڈیا پر فالو کیا گیا. لیکن اس کا اینڈ کیا ہوا, اس نے ان بچوں کو اس ینگ جنریشن کو ٹرین نہیں کیا, ان کو ایک رائٹ پیتھ نہیں دیا کہ یار جو کچھ مرضی ہو جائے سب سے پہلے پاکستان فرسٹ. آپ یہ دیکھیں قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید کو جب اس وقت جیل میں تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا آخری خون کا قطرہ بھی ہے نا یہ اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے لیے, میں کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کروں گا. اس وقت جب وہ پہلی دفعہ لاہور ایئرپورٹ پر آئے تھے اریسٹ ہونے سے پہلے, تو آپ تاریخ کا سب سے بڑا سمندر تھا جب ان کو ویلکم کرنے کے لیے لاہور ایئرپورٹ پر آیا تھا. تو اس وقت کے ینگ نوجوان پی ایس ایف کے, پاکستان پیپل یوتھ آرگنائزیشن کے, پاکستان پیپلز پارٹی کے یا دوسرے بھی چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں تھے,
उनको पता भी था जिस डिक्टेटर ने अपनी आमरीत को बचाने के लिए उसको तख्तादार पर लटकाया और जिस जुडिशरी ने उनको जनाब गलत केस के साथ उसको फांसी पर लटकाया, लेकिन देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई नौजवान, कोई कारकुन GHQ नहीं गया, जना हाल नहीं गया, किसी ने किसी आप मुल्क को नहीं कुछ डिस्ट्रॉय की। ठीक है, उन्होंने जो सही जो है ना एहतजाज किया होगा, लेकिन उन्होंने जेलें भी काटी, ये लाहौर के किलों में भी रह के कोड़े भी खाए। उसके बाद मोहतरमा को शहीद किया गया। उस वक्त जब हालात थे तो चाहते तो मुल्क सिंध अलहदा हो सकता था, लेकिन हमारे मर्द-ए-खुद आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने एक ही नारा लगाया, पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट। ये पाकिस्तान है तो हम सब बैठे हुए हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? मजबूत स्ट्रॉन्ग जो हमारी जो है ना फ़ौज चाहिए। तो आज हमारी जो जितने भी सोल्जर हैं, फ़ौज मजबूत है तो पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है। खबर शामी कहते हैं रनाला खुर्द से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक रनाला खुर्द 10 मुहर्रम हराम का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह बैतुल हुसैन से बरामद। हल्की बारिश, मौसम खुशगवार, जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामिया की तरफ से जुलूस की तरफ आने वाले तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को खारदार तारें और कनाते लगाकर बंद कर दिया गया। बारिश में जुलूस अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा। रेस्क्यू 1122 TMA का अमला, महकमा वापटा, महकमा सेहत, PTCL का अमला जुलूस के साथ मौजूद। ढरकी से खबर शामिल करते हैं रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रमुल हराम के मौके पर जामिया मस्जिद चौक पर जमात अहले सुन्नत की जानिब से प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम में उलमा इकराम की जानिब से वाक़या करबला को बयान किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जहाँ शुरका ने वाक़या करबला को सुनते हुए आबदीदा हो गए। सूबाई सदर अहले सुन्नत मियाँ मोहम्मद असलम कादरी की रहनुमाई में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जलसे के शुरका के लिए लंगर व न्याज का भी एहतमाम किया गया। जलसा शाम के वक्त इख्तिताम पजीर होगा। चूचक से मेहर खादनी बशीर नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक की बहुत बड़ी हस्ती मारूफ रूहानी पेशवा बुजुर्ग पीर सैयद मोहम्मद गौस बाला पीर सरकार पर हाज़री का शर्फ हासिल हुआ और बड़ी हैरत हुई कि यहाँ पर 2 साल से इमाम मस्जिद और मौज़िन मौजूद नहीं। महकमा औक़ाफ़ को यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों रुपए इकट्ठे होते हैं। एक इतला के मुताबिक ज़िला उकाड़ा में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू नजराना की शक्ल में यहाँ से हासिल होने के बावजूद महकमा ने यहाँ ज़ायरीन के लिए कोई सहूलत नहीं दी। यहाँ पर ना कोई शेड मौजूद है और ना ही पीने के पानी का इंतज़ाम है। आला-ए-काम अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि यहाँ पर फौरी तौर पर इमाम मस्जिद, मौज़िन और ज़ायरीन के लिए साया का इंतज़ाम और पीने के साफ़ पानी, पंखों का इंतज़ाम किया जाए। बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर के नवाही इलाका लाल सोहानरा इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब अलैहिस्सलाम लाल सोहानरा में 10 मुहर्रम हराम का मातमी जुलूस बरामद हुआ, जिसके बानी सैयद मज़हर अब्बास गिलानी इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब अलैहिस्सलाम लाल सोहानरा में मातमी जुलूस में अलम और ताज़िया बरामद हुआ। मातमी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ दरे मेहर अब्दाल पहुंचा तो अज़ादारों ने मातम हुसैन और जंजीर ज़नी की और बाद में मजलिस अज़ाम मुनक़िद हुए, जिसमें उलमा ज़ाकिरीन ने हाज़रीन के दिलों में खूब दर्द इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जगाया। चारों तरफ से या हुसैन की सदाएं बुलंद थी। इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब अलैहिस्सलाम लाल सोहानरा में ज़ेर क़यादत सैयद मज़हर अब्बास गिलानी, सैयद इरफान हैदर, सैयद बहार शाह, सैयद इलामा जाफ़र हुसैन और सैयद नजफ़ अब्बास बुखारी ज़ेर इंतज़ाम एक पुरसोज़ दर्द मजलिस अज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुनक़िद हुई, जिसमें नावर उलमा अहले तशरीह और ज़ाकिरीन अहले बैत नवाज़िश अली और ज़ाकिर अहले बैत महबूबुल हसन और ज़ाकिर अहले बैत शाहिद अब्बास बेदार और ज़ाकिर अहले बैत सैयद सखी हुसैन शाह और इलामा कारी शिराज हैदर ने दर्द भरे अंदाज में ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किया और बाद में हज़रत इमाम कासिम अलैहिस्सलाम और नन्हे शहज़ादा असगर अली अलैहिस्सलाम की याद में तड़प तड़प कर रोते रहे और चारों तरफ से या हुसैन की सदाएं बुलंद थी और आखिर में अज़ादारों ने मातम हुसैन किया और आपके 72 जानिसार साथियों को सलाम पेश किया। पेट्रोलियम चौकी इंचार्ज लाल सोहानरा आफ्ताब हमीद, हेड कांस्टेबल गुलाम मुस्तफ़ा, कांस्टेबल राना वकार, मुलाजिम हुसैन मोहम्मद सफ्तर बहुत अच्छे अंदाज से सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मातमी जुलूस के ज़िम्मेदारान और लाइसेंस दारान ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ का बहुत शुक्रिया अदा किया।
اب رک کرتے ہیں ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان کی جانب، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر غلام شبیل اشاری کی رپورٹ کے مطابق ملک کی طرح تحصیل کوٹ چھٹا، چھوٹی زری، مانا احمدانی اور خانپور منجووالا میں 10 محرم الحرام کے ماتمی جلوس اور مجالس پر امن طور پر جاری ہے، جس میں پنجاب پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ رپورٹر غلام شبیل اشاری سے۔ جی غلام شبیل اشاری، آگاہ کیجیے۔ خصوصی خانپور مونجل دے پورے ملک کی طرح جرا خانپور مونجل دوتے ہی اپنا آزادار جلوس کے خصوصی ڈامی محرم تھا سرنل جڑے کے سید چراغ حسین شاہ سرنل نقوی صاحب موجود ہیں۔ سید چراغ حسین شاہ نقوی باقاعدہ مرکزی استان حسین دربار حسین بادشاہ امام حسین دا مرکزی استان ہے، حسینیہ استان ہے، تے مہربانی کر کے سارا شرکت کر کے عزادار مولا دے پورے علاقے دے لوگ شہر دے لوگ آ کے ڈپٹی کھڑن مولا دی سنگلداری سنی پیے، عزاداری سنی پیے، نوح خانی سنی پیے، مولا نے کو وسع رکھے آباد رون وسدے رون، آمین ثم آمین، ماشاء اللہ بابا۔ سرنل یاسر صاحب جتوئی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام دا روایتی جلوس شبیہ ذوالجناح جتوئی الطلوع شبیہ امام حسین جان برآمد ہیں روانہ تین تو 1200 دا مجمع اسا اپنے چھوٹے بچے مستورات مرد سارے جتیاں لہا کے پیروں نے حسین حسین کریں دی تے خانپور پہنچ گئے ہیں انشاءاللہ۔ اسا اتنا خانپور ان کے سید چراغ حسین شاہ صاحب کو پرسا دیتے سارا جلوس پرسکون ہے انشاءاللہ اپنی منزل مقصود تی شام کو پہنچے سی حسینیت زندہ باد حسینیت دا پرچار قیامت تھی انشاءاللہ جاری و ساری رسی جسارت الحسین لبیک یا حسین۔ مولا مظلوم کربلا دی عزاداری سن پیے نظیر چلتے پین نظیر زنی سن پیے سکوٹی والے ہیں پائے تامن کرنا پائے پولیس والے بھی چوک انچارج باقاعدہ سونی سکوٹی جتوئی والے کو صاحب کو سارے جلوس کو گھن کے آئے پہلے ایک گھنٹہ پہلے پہنچ گئے۔ جی کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ڈسٹرکٹ نمائندہ نگار غلام شبیل اشاری۔ چوچک سے مہر خادم بشیر نمائندہ 19 کی رپورٹ کے مطابق ڈی سی اوکاڑا ڈاکٹر ذیشان حنیف، ڈی پی اوکاڑا منصور امان، اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر رینالہ خورد چودھری ضیاء اللہ، ایس ڈی پی او میڈم منسا کرامت نے آرمی کے ہمراہ رینالہ خورد کے تمام امام بارگاہ اور جلوس روٹ کا وزٹ کیا، انتظامی اور سیکیورٹی امور کا جائزہ لیا۔ محرم الحرام کے فل پروف انتظامات کے حوالے سے شہریوں کا اظہار اطمینان۔ بہاولپور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا شہزاد کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور کے نواحی علاقہ چک نمبر 36 BC بستی تاڑا گڑھ امام بارگاہ در قائم آل محمد علیہ السلام میں 10 محرم الحرام کا ماتمی جلوس برآمد ہوا۔ امام بارگاہ در قائم آل محمد علیہ السلام چک نمبر 36 BC بستی تاڑا گڑھ زیر اہتمام مرزا غریب نواز مغل، مرزا حسنین مغل، مرزا ثقلین مغل زیر اہتمام ماتمی جلوس برآمد ہوا۔ ماتمی جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ در قائم آل محمد علیہ السلام میں پہنچا۔ ماتمیوں نے ماتم حسین اور علم ذوالجناح تعزیہ مہدی امام قاسم علیہ السلام جھولا علی اصغر علیہ السلام سیج امام قاسم علیہ السلام برآمد کیا۔ عزاداروں نے ماتم حسین زنجیر زنی کی اور بعد میں مجلس اعزاز منعقد ہوئی، جس میں علماء اہل تشیع اور ذاکرین علامہ حافظ شیراز، ذاکر اہل بیت قربان حسین شبیر، علامہ زمرد حسین مزمل اور ذاکر اہل بیت بابر علی ولیانی نے شہادت امام علی مقام درد بھرے انداز میں ذکر امام حسین علیہ السلام کے موضوع میں روشنی ڈالی اور ماتمیوں نے تڑپ تڑپ کر ماتم حسین کیا اور چاروں طرف سے یا حسین کی صدائیں بلند تھی اور سب ماتمیوں نے رو رو کر پرسا امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جان نثار ساتھیوں کو پیش کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے۔ بیورو چیف عابد جاوید بٹ سے سی ٹی او گجرانوالہ عائشہ بٹ کا 10 محرم الحرام کے مرکزی جلوس کے روٹ کا وزٹ، ڈیوٹی کا جائزہ، ہدایات جاری، دیگر سرکل افسران تمام اہم جلوس ہائی کے روٹس پر مصروف عمل۔ حیدرآباد سے ڈسٹرکٹ رپورٹر تیمور بلوچ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا حیدرآباد دورہ، وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ وزیر اعلیٰ سندھ کے زیر صدارت 10 محرم کے جلوس کی سیکیورٹی کے حوالے سے حیدرآباد انتظامیہ سے اجلاس اور وزیر اعلیٰ سندھ کو ڈی سی
हैदराबाद फवाद सोमरू की ब्रीफिंग। मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 1027 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। मरकजी जुलूस के लिए 3 दस्तों पर मुश्तमिल सिक्योरिटी एहलकार की ड्यूटी लगाई गई है। एक सिक्योरिटी का दस्ता जुलूस के आगे, दूसरा आखिर में, जबकि तीसरा जुलूस के साथ चलेगा। जुलूस के रास्तों में आने वाली गाड़ियों को सील कर दिया गया है। जुलूस में आने और जाने के लिए मखसूस रास्ते दिए गए हैं। वज़ीर आला जुलूस के रास्तों में कुछ मकामात पर पहरेदार तैनात कर दिए गए हैं। 3 मखसूस मकामात पर सिपाही तैनात कर दिए हैं। DC फवाद सोमरू। मरकजी जुलूस की तमाम रिकॉर्डिंग की जा रही है। भाई ठीक है ओके सब कुछ देखो तो ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ हैदराबाद में 10 जो मेन जुलूस है उसका मुआयना करने और वैसे जनरली हैदराबाद में मौलुल हराम के सिलसिले में जो इंतजामिया की तरफ से और सिक्योरिटी के लिए पुलिस की तरफ से किए गए हैं उनका जायजा लेने भी आया हूँ। मैंने यहाँ जो भी मुंतज़मीन है उनसे मुलाकात की है और उन्होंने अपनी वो मुतमईन है जो इंतजामात हुए हैं। ख़ास तौर पे उन्होंने कहा है कि जो हमारी हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनके मेयर काशिफ चोरो वो खास तौर पे एक्टिव रहे हैं इस पूरे दौरान। बरसात का भी बड़ा मसला था, बरसात हुई भी है हैदराबाद में पिछले दिनों, लेकिन ये देख के खुशी हुई है कि इंतजामात मुकम्मल हैं, सिक्योरिटी के इंतजामात भी हैं और इंशाअल्लाह ताला ये जुलूस जब तक इख्तिताम पजीर नहीं होगा हमारे म्यूनिसिपल के लोग, हमारी ज़िले इंतजामिया, पुलिस जुलूस के साथ होंगे और ये पूरी कोशिश होगी कि हज़रत तारीन को कोई भी तकलीफ ना हो। और मुहर्रम के ये 10 मुहर्रम के मौके पे जब हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी को याद करते हैं और जो लोग हज़रत तारीन उस कुर्बानी के सिलसिले में मजालिस और जुलूस करते हैं, सरकार की ये पूरी कोशिश है और इंशाअल्लाह ताला सरकार उनको मुकम्मल तौर पे इंतजामी सिक्योरिटी वाइज प्रोटेक्ट करेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से आपने विजिट किया है, क्या सूरत हाल रही है ओवरऑल, और दूसरा ये कि कोई स्पेसिफिक थ्रेट है कोई क्या? देखिए मैं कल भी 9 मुहर्रम के जुलूस में कराची में था, सखर की इंतजाम। हैदराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक कोटरी में अंजुमन मोहम्मदी की जानिब से लियाकत रोड अजहर शाह की रिहाइशगाह से मातमी जुलूस बरामद हुआ, जो कि रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह मस्जिद कुबा पर इख्तिताम पसीर होगा। मातमी जुलूस में अलम पाक जुलजना और ताजिया भी मौजूद थे। मातमी जुलूस में सैकड़ों अज़ादारों ने सीना को भी करते हुए जंजीर जनी भी की, जिससे मुतअद्दिद अज़ादार जख्मी हो गए। मातमी जुलूस के साथ एम्बुलेंस और तिब्बी कैंप्स पर अज़ादारों को तिब्बी इमदाद दी गई।